علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں کہ ویڈیو میں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے، قلب سلیم دی ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے اور یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ نے فیصلہ کر کے آپ کا ذہن یہ خود تسلیم کرے گا کہ حق کون بیان کرتا ہے اور باطل کون بیان کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کون کرتا ہے اور پیٹ کی خاطر کون کرتا ہے۔ اللہ ان سب علماء کو، ان سب 2 نمبر قسم کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ ایسے دلائل دیں کہ سارے میلاد منائیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے اس پر، لوگ چاہتے ہیں کہ میلاد نہ ہو اور دنیا نبی کو بھول جائے۔ عاشقو تم میلاد ایسے مناؤ کہ بھولے ہوئے بھی نبی کو یاد کریں۔ اللہ کر کے یہ سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ، کمال کمال حضرت، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر اگلی بات، یہ جو میلاد شریف ہے نا، یا ابو لہب بتیجا سمجھ کے صرف یہ کہتا ہے سبیبہ کو جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے، اس کو قبر کے اندر راحت نصیب ہوتی ہے پیر شریف والے دن، تو میں عاشقوں سے کہوں گا وہ تو کافر تھا، بتیجا سمجھ کے اس نے خوشی منائی، اور تم تو مسلمان ہو اور محمد رسول اللہ سمجھ کے خوشی مناؤ۔ دیکھنا اللہ تمہیں کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ سبحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو میں اس لیے بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ایک مولوی صاحب نے وہ بہت چرب زبانی کے ساتھ اور یتیم العلم شخص نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے غلط طویلیں کی ہیں، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ اس نے دلیل یہ دیا کہ ہم عید الاضحیٰ نبی اسی لیے بناتے ہیں کہ لوگ نبی کو بھول جائیں، حالانکہ جس نبی کا قرآن میں ذکر اللہ نے ایسے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے پیغمبر جی ہم تمہارا ذکر بلند کر دیں گے، اور کفار اور مشرکین اور آپ کے مخالف کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ کیا اس کا ذکر کون بھول سکتا ہے جس کا ذکر اللہ نے ہر عبادت میں شامل کر دیا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک ہوتا ہی رہتا ہے، شام سے لے کر صبح تک ہوتا ہی رہتا ہے، اس کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو دوسری دلیل یہ دی ہے کہ جب ابو لہب نے نبی کی پیدائش پر ایسے جس ہاتھ کے ساتھ لونڈی آزاد کی تھی، اس ہاتھ سے ابو لہب کو ہر سوموار کو سکون ملتا ہے، اور اس ہاتھ سے اس کو پینے کے لیے دودھ ملتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسی طویل ہے، ان عقل کے اندر کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ مولوی صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں، ذرا صرف اور صرف ساری زندگی آپ نے یہی پڑھا ہے کہ حدیث کو رد کیسے کرنا ہے، منطق ہی پڑھی ہے، منطق کی بنا پر حدیث کا رد، قرآن کا رد، دلیل ثانی اور دلیل قطعی کو رد کرنا، خبر واحد کا انکار کرنا، ساری زندگی آپ نے یہی پڑھا ہے۔ آپ کی قسمت میں بخاری ہو پوری کی پوری، آپ کی قسمت میں مشکات سے بلوغ المرام سے لے کر بخاری تک اگر آپ کی قسمت میں علم ہوتا تو آپ ضرور لے لیتے۔ یہ دیکھیں جس شخص کے اللہ نے ہاتھ ہی توڑ دیے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، جس کے ہاتھ اللہ نے توڑ دیے تو اس کے ہاتھ سے راحت دے رہا ہے۔ کتنی بدبختی اور بے حس لوگ ہیں یہ کہ اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ نے اس آدمی کے ہاتھ ہی توڑ دیے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، سورۃ لہب پڑھے، ترجمہ پڑھے، آپ کی قسمت میں تو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ 2-4 لوگ بیٹھ جاتے ہو اور کرائے کا ٹٹو بٹھا لیتے ہو واہ واہ کرنے کے لیے، اور قرآن اور حدیث کی غلط طویلیں کرتے ہو۔ آئیے اہل حدیثوں کے پاس انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھولیں۔ یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا جی ابو طالب کے بارے میں کہا، حالانکہ ابو طالب وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی نبی کو آنچ نہیں آنے دی، نبی کا 1% بھی کسی کو نقصان نہیں دینے دیا، نبی کا اتنا دفاع کیا۔ صرف کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تیرے چاچے کو ہم زیادہ سزا نہیں دیں گے، بخاری کی روایت ہے، صرف اتنی سزا دیں گے کہ تیرے چاچے کو پیارے پیغمبر جی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے۔ حضرت علی کا باپ ہے ابو طالب، کلمہ نہیں پڑھا، تو جس آدمی نے نبی کا اتنا دفاع کیا اسے آگ کی جوتی پہنائی جا رہی ہے، اور جس شخص نے بدبخت نے میرے پیغمبر کو کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، تو ان کو تم دودھ پلا رہے ہو، ان کو تم راحت پہنچا رہے ہو۔ ہوش کے ناخن لو، کب تک تم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یہ تم لوگوں کے اوپر آیت فٹ ہو رہی ہے۔ اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ لوگ جنہوں نے وہ چیز چھپائی جو ہم نے نازل کی من البینات والہدی، ہدایت اور واضح دلیلیں، من بعد ما بیناہ للناس، لوگوں کے لیے جو چیزیں واضح کرنی تھی جو ہم نے واضح کی ہیں انہوں نے نہیں واضح کی اس کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون،
ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور لعنت کرنے والے جتنے بھی ہیں ہر تمام چیزوں کی ان کے اوپر لعنت ہو۔ ہاں اگر مولوی صاحب اگر آپ ان لعنت سے بچنا چاہتے ہو، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ آؤ حق کی طرف، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، آپ حق کی طرف آئیں، آپ بخاری کا ترجمہ پڑھیں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، چلو خدا کے لیے اپنے ہی مولویوں کو کی بات مان لیں۔ آپ کے تو حمزہ رضا بریلوی جناب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات ہوئی ہے۔ اب آپ کا باپ فوت ہو جائے تو آپ جھنڈیاں لگاؤ گے، آپ میلے کراؤ گے، آپ ناچ گانا کراؤ گے، آپ ڈول کی تھاپ پر آپ خوشی میں آؤ گے؟ شرم آنی چاہیے۔ شرم اگر آتی نہیں تم کو، اور آنی بھی نہیں ہے انشاءاللہ، صحیح طرح بتائیں آپ کہ ہم پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں، ہم دال روٹی چلا رہے ہیں، ہمیں جو دنیا کا جو مال ہمیں لگا ہے، لوگوں کا مال ہمارے منہ کا، ہم وہ اس کا جو ہے وہ مزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دیں۔ اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کو کھیل تماشا بنایا، یہ دیکھیں یہ قرآن بول بول کر کہہ رہا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کو کھیل تماشا بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا، ریال نے دھوکے میں ڈال دیا، اور پاؤنڈ نے دھوکے میں ڈال دیا، دینار اور درہم نے دھوکے میں ڈال دیا، اور جناب ان جو چیزیں دنیا کی لذتیں ہیں انہوں نے ایسا دھوکے میں ڈالا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، وہ ہماری ملاقات کے بھول گئے، اپنی مرضی سے دین بنانا شروع کر دیا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین پورا نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام چھوڑ گئے دین، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے آپ کو میں حق کی طرف دعوت دیتا ہوں، ذرا ہوش کے داخل لیں، یہ تقلید کے دائرے سے نکل کر یہ تقلید کا پٹا اتار کر پیارے پیغمبر کی طرف آئیے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے لیے اور کیا کچھ نازل کیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، وہ لوگ لَفَرِيقًا، ایک ایسا گروہ بھی ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کر باتیں، جیسے تو زبانیں مروڑ رہا تھا نا، اپنی زبانوں کو مروڑ کر باتیں کرتا ہے، السنتہم بالکتاب لتحسبوا من الکتاب، تاکہ وہ لوگوں کو باور کروائے یہ کتاب ہے، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب ہی نہیں ہے، وہ میرا دین ہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ مولوی صاحب ذرا دیکھیں، یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 78 ہے، ان کا ترجمہ پڑھیں ذرا، ترجمہ آپ کی قسمت میں ہوگا تو آپ پڑھیں گے نا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ کے اوپر وہ جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ نہیں اللہ کی طرف سے آیا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جزاکم